اب باطنی آداب بھی سنیں آپ اختصار کے ساتھ کہ جب ہم قرآن پڑھیں، جب ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو تو اس بات کے احساس سے ہمارے سینے کو لرزنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، اور یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، اس دنیا کی کتاب ہے، یہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو اس کلام کی عظمت کے احساس کے ساتھ پڑھیں، سرسری طور پہ نہ پڑھیں، کوئی عام کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے احساس کو، اس کلام کی عظمت کا کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی بات ہے، جب تک یہ احساس نہیں ہوگا قرآن سے ہمیں ہدایت نہیں مل سکے گی۔ اسی طرح صرف قرآن کی عظمت نہ ہو، صاحب قرآن کی عظمت سے بھی ہمارے سینے لبریز ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم تیرا کلام پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی عظمت کے ساتھ صاحب قرآن کی عظمت کی، یہ ایسے ویسے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہم سب کے خالق کی کتاب ہے، ہم سب کے مالک کی کتاب ہے، اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ ایک عام محبوب کا جب خط آتا ہے تو ہم اس کے ادراک سے، اس کے احساس سے اپنے آپ کو سرشار کر لیتے ہیں، اگر پی ایم کا لیٹر آ جائے تو ہم ہڑبڑا جاتے ہیں، لیکن خدا کا پیغام آیا ہوا ہے، ہم قرآن کو لیے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ تو جب قرآن کی تلاوت کریں تو اس کلام کی عظمت کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت کریں، اور صاحب کلام خداوند قدوس کی عظمت کے ساتھ بھی تلاوت کریں۔ اور اسی طرح جب قرآن پڑھیں تو دل کو قرآن سے لگا کے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ساتھ میں تو قرآن ہو اور دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے دل و دماغ کو قرآن سے جوڑ کر تلاوت کریں، حضور قلبی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھتے رہیں، اس کے معنی کو سمجھتے رہیں، انبیاء کے قصوں سے عبرت لیتے رہیں، مغضوب اور ملعون قوموں کے حالات سے جب گزریں تو اس سے پناہ مانگتے رہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز اور بتائی کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ساتویں چیز جو قرآن کے تلاوت کے جو آداب میں سے، باطنی آداب میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو جیسا کہ علامہ اقبال کے والد نے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے جب قرآن پڑھو تو اس طور پہ مت پڑھو کہ وہ کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اس کیفیت کے ساتھ پڑھو کہ قرآن گویا کہ میرے سینے پہ اتر رہا ہے، یہ قرآن کسی اور لوگوں کے لیے تھا، یہ مت سوچو۔ قرآن جب بھی ہم پڑھیں تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ خدا ڈائریکٹ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ ساری باتیں دوسروں کے لیے ہو کہ نہ ہو، ہمارے لیے پہلے ہے، خدا ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہا ہے، خدا کا یہ پیغام خاص طور پہ میرے لیے ہے، میرے قلب کے لیے ہے۔ جب منافقین کا ذکر آئے تو ہم سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہے، اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ میرا قلب منافقوں جیسا نہ ہو جائے۔ جب متقین کا ذکر آئے تو اس کیفیت کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے سینے کو متقیوں جیسا سینہ بنا لیں، قرآن کی ہر بات کو سب سے پہلے اپنے لیے بنائیں۔ جب تک قرآن کے پیغام کو اسپیشلی تخصیص کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے نہیں بنائیں گے تو ایسے پڑھتے رہیں گے کسی اور کا کلام ہے، کسی اور کے لیے ہے، ہمیں فیض نہیں ملے گا۔ قرآن کی ہدایت اور قرآن کا فیض اس وقت ملے گا کہ سب سے پہلے سوچے کہ یہ بات، یہ پیغام سب سے پہلے میرے لیے ہے، بعد میں دوسروں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی نے فرمایا کہ قرآن کی جب ہم تلاوت کریں تو ترقی کرتے رہیں، کلام سے متکلم کی طرف، قرآن سے صاحب قرآن کی طرف ترقی کرتے رہیں۔ قرآن سے صاحب قرآن کی طرف ترقی کیا ہے؟ قرآن سے صاحب قرآن کی طرف ترقی یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو پہلے یہ فرض کر لیں کہ گویا کہ میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس سے بات کر رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں کہ ہماری خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، خدا سے مکالمہ ہو رہا ہے، خدا سے مخاطبہ ہو رہا ہے، خدا سے بات ہو رہی ہے، میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس احساس کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ گویا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم گویا کہ ڈائریکٹ ہم خدا سے اس کا کلام سن رہے ہیں۔ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ڈائریکٹ گویا کہ خدا کا کلام ہم سے اتر رہا ہے اور ہم سے مخاطب ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کلام کو بھی چھوڑ دیں اور متکلم کے، خدا کے تصور میں اپنے آپ کو غرق کر لیں۔ یہ کیفیت اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کریں، یہ بڑی مشکل کیفیت ہے۔ آپ سب لوگ دعا کریے کہ اس کیفیت کا ایک معمولی ذرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، کہ یہ کیفیت پیدا ہو کہ گویا ہم اس ذات کا کلام پڑھ رہے ہیں
وہ ذات ہمارے سامنے بنفس نفیس بذات خود ہمارے سامنے موجود ہے. ہم خدا کی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور ساری چیزیں ہماری ساری حرکتیں جسمانی حرکتیں لسانی حرکتیں قلبی حرکتیں سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا خدا کے کلام سے پورے طور پہ فیضیابی نہیں ہو سکے گی. اور اس کے ساتھ تبری کریں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں قرآن سے تعلق ہو جائے تو جب تک ہم قرآن کی تلاوت کے عادی نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ایک جرم کا ایک احساس تھا کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے جب ہم نماز جیسے پڑھنے لگتے ہیں قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ایک طرف تقوی کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم بہت اب نیک ہوتے جا رہے ہیں بہت صالح ہوتے جا رہے ہیں. جب یہ پیدا ہو کہ ہم بہت نیک ہوتے جا رہے ہیں بہت صالح ہوتے جا رہے ہیں تو اس سے برات کرے اس سے تبری کرے اپنی کبریائی سے نفی کرے اپنے تقوی سے نفی کرے اپنے غرور سے نفی کرے کہ جب تک غرور ہوگا جب تک تقوی کا احساس ہوگا ہم صحیح معنوں میں متقی نہیں بن پائیں گے. سب سے بدتر اور سب سے کمتر اپنے آپ کو سمجھے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم چاہیں دنیا میں جس کو کافر اور منافق بنا سکے اپنے لیے تو یہ فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مؤمنین کے صف میں ہی اٹھا دے. یہی بڑی بات ہے. انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو خدا کے پیغام سے جڑنے خدا کے پیغام کو سمجھنے اور خدا کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.